شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ معراج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس واقعے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و ثنا بند کرو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کولا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے سور کو موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ اور جبرائیل جا کر ایسی سواری میسر کی جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کتنی پرکیف ہے۔ نصف رات ہونے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کو سمیٹے حضرت جبرائیل فرشتوں کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ بند کر کھڑے ہیں کہ اگر اٹھایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی وجہ سے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے ان کے قدموں کو چوما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ اے خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے چلیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جانے کی تیاری کی اور اس موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، اور میرا سینہ چاک کرنے کے بعد اور میرا دل نکالا اور سونے کا تاشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب میں سینہ اقدس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے سینہ چاک کر کے ان کے قلب کو آب زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ آپ کے سر پر امامہ باندھا گیا۔ یہ امامہ حضرت آدم کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور کی چادر پہنائی گئی، زبرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن کی گئی، یاقوت کا کمر باندھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب سنبھال لی، حضرت میکائیل نے لگام تھام لی، حضرت اسرافیل نے ذہن کو سنبھالا۔ حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف، اور فضا درود پاک سے گونج اٹھی اور درود پاک کی فضا میں سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نوریوں کی یہ نوری بارات اور سبز شاداب وادیوں میں سفر کرتے ہوئے وادی بسا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر کر کہتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا۔ 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے قرار اور بے چین کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب حضرت محمد کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر میں انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں، قدسی سلام دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، اور تمام انبیاء صف در صف انتظار میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء کی موجودگی میں 2 رکعت نفل ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔
ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سرخم کیے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر آسمان میں لایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا اور حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربارن نے کہا کون ہے؟ آپ نے کہا حضرت جبرائیل۔ تو پھر دربارن نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربارن نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے اور جمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح العالمین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالمی بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ صاحب الروح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ روح البیان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا۔ ہر شے از سر 9 مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ عرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں مائل بے حرکت ہونے لگی۔ بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیریں ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔